अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आज सुबह हालात इंतहाई कशीदा हो गए। NSUI के तलबा ने रेलवे स्टेशन के बाहर RTC बसों को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया और रेलवे स्टेशन में घुस पड़े। यहाँ प्लेटफार्म पर मौजूद ट्रेनों पर पथराव किया गया। इसी दौरान किसी ने ट्रेन में आग लगा दी। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। फिलहाल हालात काबू में है, ताहम हुक्काम ने बास ट्रेनों को रोक दिया। इतलात के मुताबिक एहतजाज के दौरान रेल के 2 बोगियों को आग लगा दी गई और मुतादिद बोगियों को नुकसान पहुंचाया गया। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नौजवानों को फ़ौज में मुलाजिमत से मुतालिक नई स्कीम मुतारुफ कराने की, जिसके बाद मुल्क भर में इस स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद का सिलसिला जारी है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अग्निपथ स्कीम के पेश नज़र आर्मी में भर्ती के लिए मुनक़िद शुदनी इम्तिहान मनसूख करने पर एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या रियासत उड़ीसा में पेश आया। नौजवान के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके बेटे ने आर्मी में भर्ती का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न होने पर अपनी जान दे दी है। मुतवफ़्फ़ा की शनाख्त बालासूर ज़िले के रहने वाले धनंजय मोहंती के तौर पर की गई है। बताया गया है कि नौजवान ने फ़ौज में भर्ती होने की खातिर नौजवान ने सख्त ट्रेनिंग हासिल की थी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए वाक़े के बाद रेलवे हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर ली है। सिकंदराबाद के तहत चलाए जाने वाले 41 ट्रेनें मनसूख कर दी गई है और कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया। हुक्काम ने पहले ही सिकंदराबाद, धनपुर और हैदराबाद शालीपुर ईस्ट को सेट ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान कर चुकी हैं। काचीगुड़ा और नामपल्ली रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया गया है। पुलिस किसी को भी स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही है। ट्रेनों की मनसूखी से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद एहतियाती इक़दामात के तौर पर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन खिदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हैदराबाद मेट्रो के MD NVS रेड्डी ने ऐलान किया है कि शहर की तमाम रूट्स पर चलाई जाने वाली मेट्रो ट्रेनें आज बंद रहेगी। अलबत्ता कल से ट्रेनें हस्बे मामूल चलाई जाएगी। उन्होंने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है कि वो मेट्रो खिदमात को आर्जी तौर पर बंद किया गया है, इसलिए वो मेट्रो स्टेशन न आए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में एहतजाजियों को काबू करने के लिए रेलवे पुलिस की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और 3 दिगर जख्मी हो गए। गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन पुलिस ने
پہلے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور طاقت کا استعمال کیا اور فائرنگ کرنے کا انتباہ دیا گیا تھا۔ بعد ازاں صورتحال کو قابو میں آتا نہ دیکھ کر اعلیٰ حکام کی ہدایت پر ریلوے پولیس نے تقریباً 15 راؤنڈ فائرنگ کیے، جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ اسے فوری طور پر ہسپتال کے لیے لے جایا جا رہا تھا، جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ پتھراؤ میں 2 پولیس کانسٹیبل بھی زخمی ہوئے۔ ریلوے کے ڈی جی سندیپ شنڈیالیا کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام بھی پہنچ گئے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب کئی نوجوانوں نے مرکزی حکومت کی مسلح افواج میں بھرتی اسکیم اگنی پتھ کے خلاف احتجاج کیا۔ سینکڑوں احتجاجیوں نے ریلوے پٹریوں اور پلیٹ فارم میں گھس کر کھانے پینے کے اسٹالز کو سامان کو نقصان پہنچا اور 3 ٹرینوں کو جزوی طور پر نظر آتش کر دیا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں ہوئے پرتشدد احتجاج کے بعد صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس کا بھاری بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اسٹیشن کے پاس پولیس فورس کو متعین کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ریاست کے تمام ریلوے اسٹیشنوں میں بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ نامپلی ریلوے اسٹیشن میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی رہی ہے۔ اسی طرح ورنگل، نظام آباد، ڈورناکل، محبوب آباد کے علاوہ دیگر ریلوے اسٹیشنوں میں بھی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسکیم کے خلاف منظم کردہ احتجاج میں سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں احتجاجیوں کو قابو کرنے کے لیے ریلوے پولیس کی فائرنگ میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور دیگر 8 زخمی ہو گئے۔ مرنے والے کا تعلق تلنگانہ کے ورنگل ضلع سے بتایا گیا ہے۔ ورنگل کا نوجوان سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر RPF کی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے اس کی شناخت راکیش کے طور پر کی ہے، جو کہ خانہ پور منڈل کے دبیر پیٹ کا رہنے ساکن ہے۔ پولیس نے اس کی اطلاع ریلوے حکام کو دی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں پرتشدد احتجاج کے بعد کئی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور بعض ٹرینوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں مسافرین کی سہولت کے لیے اسپیشل ہیلتھ لائن قائم کی گئی ہے اور نمبر یہ ہے 04027786666۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نوپو شرما اور نوین کمار جنڈال کے نازیبہ تبصروں کی مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پیرس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم BJP کے 2 عہدیداروں کے قابل اعتراض تبصروں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ پارٹی نے عوامی طور پر ان تبصروں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اعلیٰ سطح پر انسانی حقوق کے تحفظات بشمول مذہب یا عقیدے کی آزادی سے متعلق مسائل پر حکومت ہند کے ساتھ باقاعدگی سے بات چیت کر رہے ہیں اور ہم ہندوستان کو انسانی حقوق کے احترام کو فروغ دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جنرل منوج پانڈیا نے اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ملک میں جاری احتجاج کے دوران نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اسکیم سے مستفید ہوں۔ جنرل پانڈے نے آج کہا ہے کہ سال 2022 میں ہونے والے اگنی ویروں کی بھرتی کے لیے عمر کی حد 2 سال بڑھا کر 23 سال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے محب وطن نوجوانوں کو موقع ملے گا جو کہ کرونا وبا کے بعد فوج میں بھرتی ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جنرل پانڈے نے کہا کہ فوج میں اگنی ویروں کی بھرتی کے تفصیلات شیڈول کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فوج ملک کے نوجوانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوج میں شامل ہونے کے اس موقع سے استفادہ کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت